اعتراض پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام نے لگایا ہے، اس کے بھی آرگومنٹس جو مکمل ہوئے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے اعتراضات نامناسب ہیں، غیر قانونی اور غیر آئینی ہیں، کیونکہ آنریبل بینچ نے جس وقت یہ پروپوز کیا اور ریکمینڈ کیا 16 تاریخ کو کہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان اس میں سو موٹو نوٹس لے، چونکہ یہ آئین کی عملداری کا سوال ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر انہوں نے یہ پروپوزل دی ہے۔ تو اس لیے کانسٹیٹیوشن آف بینچ اینڈ فارمیشن آف اے بینچ یہ چیف جسٹس کا ثوابدیدی اختیار ہے، جو ان کو کانسٹیٹیوشن اور سپریم کورٹ رولز دیتے ہیں، اور بڑے آنریبل ججز اس میں شامل ہیں جو کہ ڈائیورسیفائڈ اور لاٹ آف ورائٹی آف ایکسپیرینس رکھنے والے جج صاحبان ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بینچ کو بہرحال یہ کیس سننا چاہیے تاکہ میرٹ پہ فیصلہ آ سکے۔ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے۔ اب سوال صرف ایک ہے کہ کون اتھارٹی ہے جو یہ ڈیٹ دے سکتا ہے فار دی کنڈکٹنگ آف الیکشنز۔ اس کے علاوہ باقی سوال سیکنڈری ہے، اس سے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ 90 ڈیز سے اس الیکشن کو آگے لے کے جائیں۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آنریبل بینچ کے پاس اب منڈے سے یہ پروسیڈنگ شروع ہو جائیں گی، اور ساتھ ہی میں آپ کے توسط سے ایک گزارش آنریبل چیف جسٹس سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو کہ آج یہ میٹر ڈسکس بھی ہوا ہے کہ جو کل ایک پولیٹیکل پارٹی کی لیڈر نے جو عدلیہ کے اوپر اٹیک کیا ہے، پریشرائزنگ ٹیکٹکس استعمال کیے ہیں، جو کہ صریحاً توہین عدالت ہے۔ آپ کسی جج کو کسی حوالے سے ملائن نہیں کر سکتے، اس کی تصدیق نہیں کر سکتے، اور ایک پینڈنگ کیس کے اوپر اس طرح اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی بھی شخص اس طرح کرے گا تو وہ صریحاً توہین عدالت میں آتا ہے۔ لہٰذا اس پہ آنریبل سپریم کورٹ سوچ سکتی ہے کہ کیوں نہ ان کو نوٹس دے کے ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔